24 سال کے بعد ان کی والدہ کو بازلہ کی وجہ سے شاید طلاق ہو گئی۔ فادر نے پھر مدر کو ڈیورس دے دی اور ہم دونوں کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے نا ڈور پہ لے کے اور کہا گھر سے باہر نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا میری بہن ناراض ہو گئی ہے، یہ میری اولاد ہی منحوس ہے، بچے پکڑو اور نکلو میرے گھر سے۔ اور اسی دوران پھر میرا ایک اور جگہ رشتہ ہوا، اور جہاں پہ رشتہ ہوا وہاں پہ پھر نکاح ہو گیا میرا۔ نکاح کے بعد جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تمبو نہیں پسند جس طرح سے تم لپیٹ کے رکھتی ہو چادریں، تم ساؤتھ افریقہ ہوگی نا تو تم نے میرے دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ویڈیو کال کرتے تھے آپ کو؟ جی ویڈیو کال کرتے تھے۔ سٹارٹ میں جب فرسٹ کال آئی تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہوگی تو معاشرے کا جو ہمارا سب سے بڑا نام ہے کہ ماں کو طلاق ہے بیٹی کو بھی طلاق ہے تو یہ خراب بھی ہوں گے یقیناً، اس لیے ان کو طلاق ہے۔ بس اس چیز سے بچنے کے لیے ایک اور رشتہ آیا تو پھر رشتہ آ گیا کہ آپ جانور بھی وہاں باندھنا پسند نہ کریں، لوگ کہتے ہیں اپنے، اور وہاں پہ مجھے رکھا گیا۔ میں نے نا اپنی مدر کی کال بڑی مشکل سے کال اٹینڈ کی اور میں نے کہا مما اگر آپ چاہتی ہو نا میں زندہ رہوں تو مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ اور میں لکھ بھی نہیں سک رہی تھی میسج، میں پڑھ بھی نہیں سک رہی تھی۔ میں نے کہا راشن لے دیں۔ انہوں نے کہا اچھا کتنے افراد ہیں گھر میں، ایڈریس کیا؟ ہم پنڈی تو راشن نہیں دیتے۔ مجھے اس ٹائم بہت رونا آیا، اور ہم نے وہ رمضان تھا اور ہم نے بھوکے فاقے رہ کے روزے رکھے اور گزارا، اور اس کے بعد آج اسی ویلفیئر کی طرف سے آپ کو یہ آپ کی ویلفیئر کے لیے مشینوں کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس پیسے آئے ہیں کہ آپ کے پاس بچے آئیں سیکھیں، اور اسٹرانگ عزبا کا جو ایک سیٹ اپ ہے نا وہ اس میں ہماری طرف سے حصہ دیتے ہیں۔ مگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ آفر کرے، کوئی اچھا، کیا پتا کسی ماں نے کوئی پیارا سا بیٹا اچھے دل والا بھی پیدا کیا ہو جو آپ کو اپنانا چاہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور لوگوں نے بڑی لان تان کی، آج ان شخص کو ہم نے خود سنبھالا ہوا ہے۔ ہمارے فادر آج ہمارے گھر میں ہیں اور ہم نے ان کو خود سنبھالا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت ہونا ایک جرم ہے۔ بیٹی پیدا ہی کیوں ہوتی ہے؟ پیدا ہوتے ہی والدین کو فکر کھا جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی تانے دیے جاتے ہیں ماں کو کہ آپ کے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہونے پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ آج ایک دل ہلا دینے والی بیٹی کی سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ پلیز ویڈیو پوری دیکھیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ اگینسٹ ہمارے جائیں یا ہمارے حق میں جائیں لیکن فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی مینٹیلٹی کا اور آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح کی کانٹینٹ جو ہے ان کو آپ فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں راول پنڈی سے بازلہ۔ کیا ہوا تھا بازلہ کی زندگی میں ایسا کہ 24 سال کے بعد ان کی والدہ کو بازلہ کی وجہ سے شاید طلاق ہو گئی؟ آئیے جانتے ہیں ان کی سٹوری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بازلہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج بھی آپ کی آنکھوں میں چمک اور چہرے کی رونق یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا اس سوسائٹی کے سامنے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ جی، کیا ہوا تھا؟ آپ پیدا ہوئیں، کتنے بہن بھائی ہیں، کس طرح سے زندگی چلی اور آپ کی شادی بھی ٹوٹ گئی، امی کی بھی ٹوٹ گئی، وجہ کیا بنی؟ ناظرین کو بتائیں، اور سوسائٹی کا نام آپ کا میسیج بھی آج ہم لیں گے ضرور۔ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں، اور سٹارٹ سے ہی میرے فادر جو تھے نا انہیں زیادہ انٹرسٹ تھا اپنے بہن بھائیوں میں، ان کے بچوں میں، تو والدہ کے ساتھ بھی سٹارٹ سے ہی ظلم ستم رہا، ہمارے ساتھ بھی رہا۔ ہم نے یعنی کہ فادر کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی دیکھی، اور اسی طرح ہم بڑے ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جس طرح سب گھروں میں ہوتا ہے، ننیال ددیال میں رشتوں کا ایک رواج چلا ہوا ہے، اسی طرح میری بڑی سسٹر کا جب ننیال سائڈ پہ ہوا تو فادر نے پھر میرا ددیال سائڈ پہ دے دیا، اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر شادی کرنی ہے تو ہمیں گھر لے کے دیا جائے اور ہمارے بیٹے کو باہر بھیجا جائے۔ آپ کے سسرال والے جو تھے؟ جی جی بالکل۔ آپ کا آؤٹ آف کنٹری میں کوئی ایسے ریلیشن تھے کہ آپ ان کو باہر بھجواتے یا ایسا سورس آف انکم تھا آپ کے پاپا کا کہ آپ ان کو گھر دلاتے؟ نہیں، وہ بس ایک یہ تھا کہ میرے ماموں ہیں وہ انگلینڈ ہوتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے تھے، تو وہ بس ان کی نظر میں یہ تھا کہ مائٹ بھی وہ لے جائیں گے، ہم پریشر ڈالیں گے ان کی مدر پہ تو وہ اپنے بھائی سے کام کروا دیں گی۔ یہ نہیں ہو سکا تو رشتہ ختم ہو گیا، جس بیس پہ جو ہے میرے فادر نے میری ماما کو ڈیورس دے دی۔ منگنی آپ کی ٹوٹ گئی یا شادی ٹوٹی؟ منگنی ٹوٹی آپ کی؟ جی منگنی ٹوٹی پہلی تو، کیونکہ وہ فادر کی نا بہن کے گھر ہوئی تھی، میری پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔ پھپھو نے کہا کہ اگر یہ دیں گے تو میں کروں گی، ادروائز نہیں کروں گی، اور وہ جب ہم نہیں دے سکے تو فادر نے پھر مدر کو ڈیورس دے دی، اور ہم دونوں کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے نا ڈور پہ لے کے اور کہا گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اسی وقت؟ جی بالکل اسی وقت کا ٹائم۔ اور آپ کی امی نے کتنے سال گزارے تھے آپ کے ابو کے ساتھ؟ تقریباً اس ٹائم میرا خیال ہے کہ آج سے کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو، تو 24-25 سال تو ہو گئے۔
24 سال بعد آپ کی امی کو آپ کے رشتے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا, جی بالکل. طلاق دے دی اسی وقت. انہوں نے کہا میری بہن ناراض ہو گئی ہے, یہ میری اولاد ہی منحوس ہے, بچے پکڑو اور نکلو میرے گھر سے. پھر اس کے بعد میری مدر چلی گئی تھی, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کے فادر ہیں اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ماما اکیلی گھر سے چلی گئی. ہاں, ماما کو ہم نے لاہور بھیج دیا تھا عدت پوری کرنے کے لیے بہن بھائی کے پاس. خیر وہ پھر جب ایک بندہ نا ڈیورس لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ معاشرے میں نا کوئی دھبا سا بن جاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے چھوت کی بیماری, اگر یہ ہمارے گھر آئے نا تو آگے ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوگا, اور پھر لوگ اس چیز کو چاہے سگے بہن بھائی ہوں وہ بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہی ہوا. خیر مدر ہماری پھر واپس ہم نے ان کو بلایا, کافی پاپا نے مار پیٹ اسٹارٹ کر دی ہمارے ساتھ, اور اسی دوران پھر میرا ایک اور جگہ رشتہ ہوا, اور جہاں پہ رشتہ ہوا وہاں پہ پھر نکاح ہو گیا میرا. آن لائن نکاح ہوا, آؤٹ آف مینس کی فیملی میں تھے لیکن وہ باہر ہوتے تھے ساؤتھ افریقہ. نکاح کے بعد جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تمبو نہیں پسند جس طرح سے تم لپیٹ کے رکھتی ہو چادریں, اور دوسری بات یہ کہ تم ساؤتھ افریقہ ہوگی نا تو تم نے میرے دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے. نکاح میں میرے رہو گی لیکن میرے دوستوں کو بھی تم نے خوش رکھنا ہے. یہ کافی ساری باتیں ہوئی. 5 مہینے میرا وہاں پہ جو ہے یہ ریلیشن رہا, اور اس کے بعد میں نے یہاں لاہور میں آ کے ایوان عدل سے خلا کے لیے اپلائی کیا تھا. یہ بات آپ نے اپنے والد صاحب کو بتائی؟ ان کو سب پتا ہے لیکن ان کو اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. جب انہوں نے ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے آگے آیا ہی وہ ہے جو انہوں نے میری مدر کے ساتھ کیا تھا. آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی کے آگے آتا ہے, اور یہی چیز میرے آگے آئی. اچھا. اس کے بعد کیونکہ میری رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہی ہوا تھا آن لائن, پھر کافی میں بیمار ہو گئی تھی, بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی. ڈاکٹر آپ نے جب انہوں نے کال پہ پہلی دفعہ بات کرنے پہ یہ بات کر دی, ویڈیو کال کرتے تھے آپ کو؟ جی ویڈیو کال کرتے تھے. اسٹارٹ میں جب فرسٹ کال آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ تم تمبو لیتی ہو, اچھا تم اس طرح سے رہتی ہو, مجھے یہ تمبو نہیں پسند, مجھے ایسے کپڑے پسند ہیں جس میں آپ لوگ کا جسم نمایاں ہونا چاہیے. اور ایون وہ مجھے کال پہ لے کے اپنے دوستوں کو لیتے تھے اور کہتے تھے دوپٹہ ہٹا لو اور بال کھول لو. اور میں یہ چیزیں ہم نے کبھی بھی بچپن سے نہیں کی. ہم اپنی فیملی سے بھی الگ اس لیے رہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ایسی لڑکیوں کو عزت نہیں ملتی جو بایا پہنے اور جو چادریں لیں. اور اس کے بعد پھر طلاق ہوگی تو معاشرے کا جو ہمارا سب سے بڑا نام ہے کہ ماں کو طلاق ہے بیٹی کو بھی طلاق ہے, تو یہ خراب بھی ہوں گے یقیناً, اس لیے ان کو طلاق ہے. بس اس چیز سے بچنے کے لیے ایک اور رشتہ آیا تو پھر رشتہ آ گیا. ہاں جی, پھر رشتہ آیا تو وہاں پہ میری شادی کر دی, نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. جب رخصتی ان کو پہلے 2 رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ معلوم تھی؟ ہاں جی انہیں معلوم تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جی خواب آئے ہیں, ہمیں یہ ہے وہ ہے, تو ہم لوگ بڑا فیملی فرینڈ تھے تو بڑی انہوں نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت خوش خرم رکھیں گے. اور والدہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ یہ ساری سچویشن جو ہمارے گھر میں چل رہی ہے اس سے بچے باہر نکلیں. تو جب شادی ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ زندگی میں شاید وہی کہانیاں لکھی ہیں جو بار بار دہرائی جائیں گی. اور سیم پھر یہاں پہ بھی مار پیٹ, بھوک پیاس, واش روم پانی کے لیے آپ لوگ بیٹھے رہیں, بالکل بھی کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے, کہیں نہیں جا سکتے. ایون وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ جانور بھی وہاں باندھنا پسند نہ کریں, لوگ کہتے ہیں اپنے, اور وہاں پہ مجھے رکھا گیا. اور میں اپنی مدر کو نہیں بتاتی تھی کہ مجھے مار پڑتی ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے بہت مار پڑ رہی تھی اور میری مدر کی کال آ گئی. اس ٹائم فون پہ نا جو میرے ہسبینڈ تھے ان کا بھائی تھا میرے ساتھ, وہ بات کر رہا تھا کہ تمہیں یہ کیوں مار رہا ہے. تو میں نے نا اپنی مدر کی کال بڑی مشکل سے کال اٹینڈ کی, اور میں نے کہا مما اگر آپ چاہتی ہو نا میں زندہ رہوں تو مجھے لینے کے لیے آ جاؤ. میں نے بس اتنا ہی بولا, اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا, مجھے صبح ہی ہوش آیا جتنی مجھے مار پڑی. اتنا مارا اس نے؟ اور نیکسٹ ڈے پھر میری ماما لاہور آئی اور مجھے لے گئی واپس. کتنی دیر آپ کی شادی رہی ہے؟ 7 ماہ بس. 7 ماہ بھی تقریباً میں اس بندے کے ساتھ مشکل سے 4 مہینے یا 4.5 مہینے رہی ہوں, کیونکہ 2.5 مہینے میں اپنی مدر کے پاس رہی پنڈی. تو جیسی میری مدر لے کے گئی انہوں نے مجھے اورل ڈیورس دے دی. اچھا, خود ہی بول دیا؟ ہاں جی. ٹھیک. یہ ہے آپ کی زندگی کی کہانی. پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر یہ کیا کہ جب زندگی جینے کے سارے مقصد ختم ہو گئے تو مجھے لگا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جینا جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ مقصد ہے, کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مقصد نظر نہیں آیا. اور ہم لوگ جب کرونا پیک پہ تھا تب سے میں اور میری مدر سے مل کے نا ویلفیئر چلا رہے ہیں. آج میں اسٹرانگ عثمہ پلیٹ فارم کے ذریعے نا یہ چیز بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ویلفیئر ہمیں 4 سال ہو گئے سالہ رحمان ویلفیئر کے نام سے چلا رہے ہیں. اور یہ آپ ہی ہم نے چلائی کیوں تھی, میں بہت زیادہ بیمار تھی تو میں نے نا ایک ویلفیئر کو میسج کیا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف راشن لے دیں. اور میں لکھ بھی نہیں سک رہی تھی میسج, میں پڑھ بھی نہیں سک رہی تھی. میں نے کہا راشن لے دیں. انہوں نے کہا اچھا کتنے افراد ہیں گھر میں, ایڈریس کیا, ہم پنڈی تو راشن نہیں دیتے. مجھے اس ٹائم بہت رونا آیا, اور ہم نے وہ رمضان تھا اور ہم نے بھوکے فاقے رہ کے روزے رکھے اور گزارا, اور اس کے بعد
ہم نے ویلفیئر کا آغاز کیا, اور آج اسی ویلفیئر کی طرف سے آپ کو یہ آپ کی ویلفیئر کے لیے, مشینوں کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس پیسے آئے ہیں کہ آپ کے پاس بچے آئیں, سیکھیں, اور اسٹرانگ عزمہ کا جو ایک سیٹ اپ ہے نا وہ اس میں ہماری طرف سے حصہ دیتے ہیں. بازلہ آپ میرے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. میں نے لائف میں کچھ نہیں دیکھا جو کچھ آپ نے فیس کیا. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا میں ویڈیو میں ایسے پیسے پکڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں, اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ مجھے پیسے دیے ہیں کسی نے. حلیمہ میک اپ بائی حلیمہ چینل کا نام, میک اپ بائی حلیمہ چینل کا نام ہے. وہ آئی تھی, انہوں نے دیے تھے ہماری فاؤنڈیشن کو پیسے. پھر ڈاکٹر عطیہ صاحبہ نے میرے ہاتھ میں 78 لاکھ روپے وہ پلاٹ جو دیا, اور آج بازلہ آئی ہیں. تو یہ مشینوں کے پیسے کس کی طرف سے آئے ہیں اور کون مشینیں لگانا چاہ رہا ہے اسکول میں, ذرا آپ بریفلی ایکسپلین کریں. یہ ناروے میں ایک آنٹی ہوتی ہیں روبینہ آنٹی, ان کے بیٹے ہیں رمل بھائی, یہ ان کی طرف سے آئے ہیں آپ کے سینٹر کے لیے, اور وہ رمل بھائی کے وہ آپ کے کانٹیکٹ میں؟ جی جی بالکل کانٹیکٹ میں ہے. اچھا. اور وہ رمل بھائی کے نام سے مشینیں لگوانا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے, ان کے بیٹوں کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کے نصیب بہت اچھے کرے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناروے والوں آپ کا. وہاں پہ دھوپ میں دیکھنا چاہتی ہوں آگے کب نکلے گی, پھر اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے. میں ناروے ضرور آؤں گی. کتنے پیسے ہیں یہ ہیں 2 مشینوں کے پیسے ہیں. ایک مشین آتی ہے جی, اور ساتھ میں نا وہ نلکی اور بکرم وغیرہ. ٹھیک ہے, 19,500 کی ایک مشین ہے. تو ہم یہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں کتنے پیسے. رمل بھائی کے نام کی مشینیں 2 لگائی جائیں گی ہمارے سلائی اسکول میں, اور اس کے اوپر جو بھی بچی سیکھے گی وہ ساری زندگی کے لیے مشین چلتی رہے گی, کیونکہ مشین کی گارنٹی انکل جی نے 18 سال کی دی ہے. اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے, لیکن جب تک وہ مشین چلے گی انشاءاللہ جو جو اس کے اوپر سیکھ کے جائے گا وہ جو ہے اس کو صدقہ جاریہ اس کو ملتا رہے گا. اور دعائیں ہیں آپ کے لیے ڈھیر ساری. بازلہ زندگی کا نچوڑ آپ نے کیا نکالا ہے؟ مجھے نا زندگی بہت مشکل لگتی تھی, پھر مجھے آسان لگنے لگی. کیسے آسان بنائی آپ نے زندگی؟ تو ابھی بھی بڑی مشکل ہے. ابھی بھی بہت مشکل ہے, لیکن آپ دونوں ماں بیٹی کو ڈیورس ہو گئی ہے, اور آپ کو 2 دفعہ ہو گئی ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں کچھ کہ رشتہ دار تو باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں آپ نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس کیسے پایا؟ میں نے دیکھا لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, سوسائڈ کر جاتے ہیں. آپ زمانے کے آگے آج بھی بڑی اسٹرانگ بن کے کھڑی ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ نا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارے تمام تر روحانی ٹیچرز. میری والدہ میرے لیے نا یہ بہت بڑا گول ہے. اور ایک یہ پلیٹ فارم تھا جب میں 0 پہ تھی نا, تو میں اسی پلیٹ فارم پہ آئی تھی اسٹرانگ عزمہ کی, اور یہیں سے مجھے ہمت ملی تھی. مجھے لگتا تھا اگر میں منہ کھولوں گی نا تو شاید لوگ مجھے گھر آ کے مار دیں گے, لیکن آج میں دوبارہ یہاں کھڑی ہوں. اور میں دوبارہ اس لیے آپ کے پاس آئی تھی, میں نے مدر سے کہا تھا ماما اللہ نے مجھے دوسرا چانس دیا اور میں لازمی جاؤں گی. میں 104 بخار تھا مجھے ہفتے کی رات کو, پر میں پھر بھی لاہور پہنچی ہوں. تو مجھے یہ جو جن کے میں نے بھی نام لیے نا, یہ میرے لیے مورل ہے, مورل لیسن. میں اسی لیے کھڑی. ان مردوں کو جو کہتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی خوش کریں, تو میرے خیال میں ان کی شاید پیچھے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی. نو کمنٹس. میں کسی کو نا بددعا نہیں دیتی تھی, لیکن میں کہتی ہوں کہ جو مرد اس طرح سے کہتے ہیں نا, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے باپ ظالم نہیں ہے, ان کے شوہر ظالم نہیں تھے, میں ان کو آج اس ویڈیو کے تھرو کہتی ہوں اللہ آپ کی بیٹیوں کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے باپ غلط نہیں ہے یا ان کا شوہر غلط نہیں ہے, میں کہتی ہوں دونوں خود غلط ہیں. ہاں اللہ ان کی بیٹیوں کے آگے بھی اسی طرح کے شوہر, اسی طرح کے باپ لے کے آئے, تاکہ ان کو اندازہ ہو. لائف گزارنا نا بہت مشکل ہے. مجھے لگتا تھا بغیر مرد کے زندگی گزر جاتی ہے, لیکن اب آ کے مجھے لگتا ہے نہیں گزرتی. یہ دنیا ایسی ہے نا, دنیا آپ کو نظروں سے نوچ کھاتی ہے, آپ سروائیو نہیں کر سکتے یہاں پہ. ایون میں 2 سال مجھے ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہو گئے, میں کہیں اچھی جگہ جاب کے لیے جاتی ہوں نا, تو میں ماحول دیکھ کے واپس آ جاتی ہوں. میں 10,000 کی نوکری کر لوں گی, لیکن میں اس 30,000 والی نوکری کی طرف نہیں جاتی, کیونکہ میں معاشرے سے اتنا خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے واپس آنا پڑ جاتا ہے. جی ہمارا معاشرہ جو ہے, کاش کہ ہم سدھر جائیں. 1 منٹ میں منہ سے بات نکال کے کسی کے اوپر تہمت لگا دینا کہ یہی ٹھیک نہیں تھی ماں بیٹیاں, اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کا ہوا. تو ہم کسی کو بھی بد دعا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, لیکن سوچ سمجھ کے بولا کرے. جی ضرور. اب بازلہ جی ہمارے پاس آ رہی ہیں, ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے دبنگ کام کریں گی. زندگی میں اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ آفر کرے, کوئی اچھا, کیا پتہ کسی ماں نے کوئی پیارا سا بیٹا اچھے دل والا بھی پیدا کیا ہو جو آپ کو اپنانا چاہے, تو آپ کیا کہیں گی؟
پہلے تو میں کہتی تھی میں شادی نہیں کروں گی, لیکن اب میں دنیا کو کہتی ہوں کہ وہ بندہ جو کہے گا بازلا سوشل میڈیا پہ میں ساتھ کھڑا ہوں, ویلفیئر میں میں ساتھ کھڑا ہوں, میں ہنس کے شادی کروں گی اور آج کروں گی نکاح, لازمی کروں گی میں یہ انشاءاللہ. میں کہہ رہی ہوں لوگوں کو بس کے دکھاؤں گی کہ ہم بیٹیاں بس سکتی ہیں اگر کوئی بسانے والا ہو تو. ہم کیوں نہیں بستی؟ اللہ نے ہمیں کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے ہمیں عورت کو بنایا کیوں, کس لیے بنایا؟ گھر گھرستی کے لیے. تو میں بس کے دکھاؤں گی انشاءاللہ ضرور. جی تھینک یو سو مچ. آپ کا کیا کہنا ہے, آپ نے ایک اور میسج دینا ہے؟ میسج یہ دینا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں تباہ ہوگی, ہم سارے بہن بھائیوں کی, تینوں بہن بھائیوں کی, میری والدہ کی, اور لوگوں نے بڑی لان تان کی, آج ان شخص کو ہم نے خود سنبھالا ہوا ہے. ہمارے فادر آج ہمارے گھر میں ہیں اور ہم نے ان کو خود سنبھالا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ فٹ پاتھ پہ آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پاس واپس آ جائے. تو آپ کی امی بھی اسی گھر میں رہتی ہیں؟ ہاں سپریشن ہے, لیکن ہم فرض دونوں کے پورے کرتے. اور پاپا آج کس منہ سے آپ کے ساتھ اور امی کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ پاپا کو کوئی میسج دینا چاہے, میں بھی وہ یہ ویڈیو دیکھے. پاپا کو بس یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انسان غلط کر کر کے تھک جاتا ہے, آپ کبھی نہیں تھکے. آپ میری حسرت ہے کہ میں کوئی مرد ہوں اور اس کے گلے لگ کے نہ روؤں اور اس سے مجھے باپ کی فیلنگز آئے. تو میں چاہتی ہوں ایک دفعہ ایسا شفقت والا ہاتھ تو سر پہ رکھیں نا, زندگی میں ایک دفعہ رکھ لیں, نہ رکھیں کبھی, ایک دفعہ بس. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آپ اپنے والد صاحب کے شفقت کے ہاتھ کو ترس گئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں دیکھتی ہوں بیٹیاں باپ کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے, وہ ایک دوستانہ طریقے سے دوستانہ ماحول میں پھرتی ہیں. ہمارے گھر میں کبھی ایسا ماحول تھا ہی نہیں. ہم سہمتے تھے, ہم اپنے فادر کے ساتھ اپنے فادر کے سامنے اپنے مما کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. وہ غصہ کرتے تھے کہ تم لوگ اپنی ماں کے ساتھ کیوں ہنس کے بات کرتے ہو, یا تمہاری ماں تم لوگوں سے کیوں ہنس کے بات کرتی ہے. وہ ہمارے منہ کے آگے سے نوالے نکال کے نا لوگوں کے منہ میں ڈالتے تھے. اچھی چیز جو تھی وہ باہر والوں کو دیتے تھے, اور گھٹیا چیز ہمارے لیے ہوتی تھی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.